خدا کا اطمینان ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرا نام پاسٹر داؤد نراقہ ہے اور میرا تعلق CPA جماعت سے ہے، اور آج میں ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، مسیحی عقیدوں کے بارے میں۔ ہمارا ایمان کیا ہے اور ہم کس ایمان پر قائم ہیں۔ مختلف خادموں کے اس کے اوپر مختلف نظریے ہیں، اور اکثر خادم اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ CPA جماعت کے خادم کبھی بھی عقیدے کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ جو بات کریں گے عقیدے کے بارے میں کر رہے ہوں گے۔ کیا انہیں بائبل مقدس نہیں آتی؟ کیا یہ اس کو اندر سے اور ان کو کوئی تعلیم نہیں ملتی؟ تو میں یہاں پر سب سے ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کتاب مقدس میں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، اسی کی بنیاد پر ہم تعلیم کو لے کر عقیدہ بناتے ہیں، اور اسی عقیدے پر ہمارا ایمان قائم ہوتا ہے۔ اور جو تعلیم درست اور خالص تعلیم ہے، جو جیسی باتیں لکھی گئی ہیں ویسا ہی اس کو ماننا، یہ اصل خالص ایمان کی نشانی ہے۔ اور ہم کو ایک ہی ایمان بخشا گیا ہے، الگ الگ ایمان کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اور جو ایمان ہمیں بائبل مقدس نے سکھایا ہے، ہم اسی تعلیم کو فالو کرتے ہیں، اسی پر چلتے ہیں۔ اور یہاں سب سے ایک اہم بات بتاتا چلوں، ہماری روحانیت کا جو معیار ہے، ہماری جو روحانیت ہے وہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری تعلیم پہ، عقیدے پہ۔ جب ہماری تعلیم درست ہوگی، ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور ہم اچھے روحانی لوگ بن سکیں گے، اور روحانی ترقی بھی ہماری ہو سکے گی۔ ہماری جب تعلیم بگڑ جاتی ہے، جب ہم غلط تعلیم کا شکار ہو جاتے ہیں، تب ہماری روحانیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور غلط روحانیت کی طرف ہم چل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے، کچھ لوگ اونلی جیزس کو مانتے ہیں، اور مختلف اس کے اندر تعلیمات کو جب مکس کیا جاتا ہے، مختلف عقیدے بن جاتے ہیں۔ ہم جو عقیدہ مانتے ہیں وہ یہ ہے، ہم پاک تثلیث کو مانتے ہیں، اور مسیح کے تجسم کو مانتے ہیں۔ اور کئی لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب کلام مقدس کی خالص تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے جو خالص کلام، ملاوٹ نہیں، انسانی سوچ کی جب آمیزش ہم کرتے ہیں تو تب ہم نقصان اٹھاتے ہیں، جبکہ کلام مقدس انسانی سوچ کے مطابق نہیں لکھی گئی، یہ روحانی باتیں ہیں۔ اور یسوع مسیح نے بھی ایک دفعہ اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ بات تم کو خون اور گوشت میں نہیں بتائی گئی، یہ تمہیں آسمانی باپ نے تم پر ظاہر کی ہے۔ تو یہ باتیں ساری کرنے کا جو مقصد ہے، ہم نے خالص تعلیم پر چلنا ہے، ہم نے عقیدے کو ماننا ہے، خالص تعلیم کو۔ اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کا عقیدہ جو ہمیں ملا ہے، جو ایک بہت مشکل وقت میں سے گزرنے کے بعد، مختلف جرنل کاؤنسل سے ہونے کے بعد، اور بشپس کی، اور بہت لڑائیوں کے بعد، جنگوں کے بعد ہم تک یہ خالص تعلیم پہنچی ہے۔ کچھ خادم ان چیزوں سے نہیں واقف، لیکن میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل سے ہمارے تک پہنچا۔ ہم نکایا کا عقیدہ، رسولوں کا عقیدہ اور اتھناسیس کا عقیدہ، ان کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے، ہم اس کی تعلیم پر چلتے ہیں۔ اور جب ہم خالص تعلیم کو مانیں گے، خالص تعلیم پر چلیں گے، تو تب ہمارے اندر جو روحانیت بلڈ کرے گی، جو روحانیت گرو کرے گی، وہ خالص ہوگی، اور وہ ایک عالم بالا کی باتیں ہم کریں گے۔ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہماری باتیں، کیونکہ وہ خون اور گوشت میں ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، روحانی عقل ان کے پاس نہیں ہے۔
जबकि इन बातों को समझने के लिए अक्ल रूहानी चाहिए। खून और गोश्त में, इंसानी दिमाग में ये बातें नहीं आएंगी। तो कुछ लोगों को एथनासियस के अकीदे का भी शायद इस वीडियो में पहली दफ़ा ही वो नाम सुन रहे होंगे। तो एथनासियस ने मसीह के तजस्सुम को, पाक तसलीस को बिल्कुल वाज़िया बयान किया है और वाज़िया तालीम दी गई है। रसूलों के अकीदे के अंदर हमें वाज़िया तालीम मिली है, लेकिन जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं वो तो इसको मानते हैं। ठीक है, जैसी तालीम होगी हमें इस टाइम पहचानने की ज़रूरत है हम खादम कौन से अहद के हैं। जब नए अहद के खादम हैं तो नए अहद की बातें करेंगे। वो अहद उनका था, उन्होंने अपने अहद की बातें की हैं। हम नए अहद के हैं और हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु हमारा निजात दहिंदा है, उसी ने हमारा कफ़ारा दिया और जब वो आएगा तो हमारे बदन जलाली हो जाएंगे और हम आसमान पर उठाए जाएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।